بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو باتیں ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندے کی مدد میں تب تک رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں فلسطین کے لیے امدادی فنڈز کے نام پر بہت سارے ادارے یا لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پوری تسلی اور تشفی کے بعد وہاں تعاون کریں کہ جہاں یقین ہو کہ یہ لوگ فلسطینی مظلوموں تک ہمارا دیا ہوا مال پہنچائیں گے۔ پھر اہم بات عالم اسلام کی مقتدر قوتوں سے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اظہار کریں۔ میرے اور آپ کے لیے فی الوقت ایک تو مالی تعاون اپنی بساط کے باقدر، اور دوسری چیز دعاؤں کا اہتمام۔ بعض مساجد میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، ہمارے ہاں احناف کے نماز فجر میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ باقی ائمہ کے ہاں ہر نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے۔ قنوت نازلہ ظالموں کے لیے بد دعا اور مظلوموں کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس وقت اتحاد، اخوت کے ساتھ ساتھ وہ دینی حمیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جو مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت کا ذریعہ اور سبب بن سکے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔ الحمد للہ علی الذات عظیم السمات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاثم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء مجیب الدعاء عمیم الاحسان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وأعلانا وأولانا ومولانا مطلوبنا مقصودنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله عز وجل في كتاب المجيد والبرهان الرشيد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقول الذين ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ وقال تعالى في مقام آخر فقاتلوا أئمة الكفر يا أيها العساكر الإسلامية الله سبحانه وتعالى يأمركم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا التي وقد قال تعالى في مقام آخر يا أيها المؤمنون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة۔ قال النبي
صلی اللہ علیہ وسلم انا نبی الملاحم والمراحم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ یا رب العالمین یا رب العالمین ان وفق لنا ان نجاہد فی سبیلک وان ننصر اہل فلسطین وان نحافظ بیت المقدس. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وقد قال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي مقام آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دو باتیں ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندے کی مدد میں تب تک رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں فلسطین کے لیے امدادی فنڈز کے نام پر بہت سارے ادارے یا لوگ سامنے آ رہے ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پوری تسلی اور تشفی کے بعد وہاں تعاون کریں کہ جہاں یقین ہو کہ یہ لوگ فلسطینی مظلوموں تک ہمارا دیا ہوا مال پہنچائیں گے. پھر اہم بات عالم اسلام کی مقتدر قوتوں سے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اظہار کریں. میرے اور آپ کے لیے فی الوقت ایک تو مالی تعاون اپنی بساط کے باقدر اور دوسری چیز دعاؤں کا اہتمام. بعض مساجد میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے. ہمارے ہاں احناف کے نماز فجر میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا ہے. باقی ائمہ کے ہاں ہر نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے. قنوت نازلہ ظالموں کے لیے بد دعا اور مظلوموں کے لیے دعا ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اس وقت اتحاد اخوت کے ساتھ ساتھ وہ دینی حمیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جو مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت کا ذریعہ اور سبب بن سکے. جزاکم اللہ تعالی خیر.